نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی اور دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس۔ جناب اسپیکر، کچھ لیجسلیٹو بزنس بھی ہے، پھر ہمارے قائدین بھی ہیں ہاؤس میں، کوئی ایشوز پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، تو میری استدعا تھی اگر ہاؤس اجازت دے تو کویسچن آور اگر سسپینڈ کر کے بزنس لے لیا جائے اور کچھ دوسری ایشوز پہ بھی بات ہو سکتی ہے اس صورت پہ۔ آپ موشن موو کریں۔ Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hour may be suspended for today, 7th August 2023. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. مولانا اکبر چترالی صاحب، یہ پریس گیلری سے لوگ کیوں اٹھ کے جا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے آپ جائیں ذرا پتہ کر کے وجہ کیا ہے، مہربانی فرمائیں، پہلے ان کو مل کر آئیں۔ جی، ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی جائیں گے، منسٹر صاحب کون تشریف لے جائیں گے؟
میرا خیال ہے رانا صاحب جائیں گے, رانا تنویر حسین صاحب اور چترالی صاحب معاملہ حل کریں گے. دی ٹو ویری سینئر پولیٹیشین, پلیز رانا صاحب آپ بھی جائیں, چترالی صاحب واپس آ کے آپ سے بات سنتے ہیں, واپس آ کے سنتے ہیں آپ سے. جی آپ ذرا مسئلہ حل کریں. جی لیو ایپلیکیشنز. ان کو آنے دینا. لیو ایپلیکیشنز. محترمہ شکیلہ لقمان, سید علی نواز شاہ, مسٹر کمال الدین, پرنس محمد نواز علائے, مسٹر محمود باقی مولوی, مسٹر غوث بخش خان مہر, میاں محمد عبد الغفار وٹو, میر غلام علی تالپور, مسٹر ناصر اقبال بوسال, سید آغا رفیع اللہ, Mr. Usama Qadri and Miss Aisha Rajab Ali all have requested for grant of leave. Is leave granted as per their request? Granted. May I have attention of the House? The honorable members are informed that the Pakistan Street Child football team, who recently won silver medal at the youth largest tournament in Norway, is among us in the visitors gallery. We welcome them. معزز ممبران, ہمارے نہایت ہی سینئر ساتھی جناب محمد یوسف تالپور صاحب علالت کے باوجود ویل چیئر پر تشریف لائے ہیں, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. Calling attention. Mohtarama Tahira Aurangzeb to move item number 3, calling attention of the Minister for Interior. Thank you, Speaker Sahib. I beg to invite attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding negligence of CDA in maintenance of H8 and H11 graveyards and non-availability of bus services for H11 graveyard in time, causing grave concern amongst the public. Rana Sanaullah Khan, Minister for Interior, on his behalf, who would respond on behalf of the Interior Minister to make a brief statement. Murtaza Javed Abbasi is not around. Ji, جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب, منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. بہت شکریہ جناب اسپیکر. آئی واز ٹولڈ کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اس پہ پریپیئرڈ ہیں, لیکن یہ بڑی جائز بات ہے جی, یہ بالکل ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو آپ نے مینٹیننس کرنی ہے, جن 2 سیکٹرز کا حوالہ دیا گیا ہے, ان کے دونوں جو گریو یارڈز ہیں اور بس سروس کے لیے, اس کے لیے ظاہر ہے جب یہ کالنگ اٹینشن گیا تو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشنز بھی جاتی ہیں. آئی کین انشور آن بہاف آف دی منسٹری اینڈ آئی ول ٹیک اپ دس میٹر, اور یہ انشور کریں گے یہ سروس بھی بحال ہو اور مینٹیننس میں بھی. یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے سر, جو یہاں پہ رہتے ہیں, ٹیکسز دیتے ہیں ہمیں, اور سی ڈی اے کی یہ ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ العزیز سر, آئی ول بی کنوینڈ ٹو منسٹری کنسرن, ڈپارٹمنٹ کنسرن, اینڈ دے ول ریڈریس دس گریونس انشاءاللہ. تھینک یو جی. محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ to ask one question, specific question. تھینک یو اسپیکر صاحب. اب منسٹر تو متعلقہ نہیں تھے, میرا کوشچن یہ ہے کہ کبھی آپ جا کے دیکھیں, سروے کروائیں کہ وہاں اتنا کوڑا کرکٹ ہے اس گریو یارڈ کے اندر, اور جو لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ اپنا مٹیریل بھی جو اندر سے کھدائیاں کر کے نکالتے ہیں وہ بھی اسی گریو یارڈ میں پھینک جاتے ہیں. نہ تو وہ اٹھانے کے لیے کوئی گاڑی آتی ہے, نہ کوئی بندوبست ہے, اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کتنی دیر انتظار کرتی ہیں ایمبولنس کے لیے. وہاں پہ 2 یا 3 ایمبولنس ہیں, جبکہ اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ کیا جائے, بندوبست کیا تو ایمبولنس کی تعداد بڑھائی جائے, اور وہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے سے سی ڈی اے کا عملہ
جو ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. Thank you. اللہ اکبر.
پرویز مشرف کے آمرانہ دور میں ہوا اور اس میں کچھ شکیں ایسی تھی جو ڈریکونین سمجھی جاتی ہیں. مثلا جو ایکشن لینے کا اختیار تھا وہ چیئرمین پیمرا کا تھا کہ اگر کسی نے ایسا کنٹینٹ چلایا جس پہ قانون کے مطابق گرفت آتی ہے تو اٹ واز چیئرمین alone who could have suspended the چینل کی جو نشریات ہیں ان کو اور ان کے خلاف ایکشن. وہ اختیار چیئرمین سے لے کے اتھارٹی کو دیا گیا تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے. وہ 5 لوگوں کی اتھارٹی ہے. اسی طرح جو واجبات کے بڑے پرانے مسئلے تھے تو اس بل میں یہ کہا گیا کہ 2 ماہ سے اگر زیادہ واجبات واجب الادا رہیں گے تو چینل کو جرمانہ کیا جائے گا 1 کروڑ روپے تک. اور بھی کچھ چیزیں تھیں, کچھ اچھی تھی, کچھ پہ انہیں اعتراضات تھے, تو اس لیے پھر انہوں نے وڈرا کر لیا کہ اسے جلدی میں پاس نہیں کرتے. یہ صورتحال تھی سر اس میں. شکریہ جی. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ 1 منٹ کے لیے آپ کو بات کرنا چاہتی تھی. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, میرا تعلق کراچی سے, اور کراچی میں M9 کے ساتھ ہی ایک M10 ہے جو نادن بائی پاس جس کہلاتی ہے, اور وہ ہمیں بلوچستان سے اور پورٹ سے ملاتی ہے. سر وہ کافی عرصہ ہم نے یہاں تقریباً 10 سالوں سے داشت جمع کراتے رہے, منسٹر کی توجہ کراتے رہے کہ اس کا ڈبل روڈ بنا دیں, اس پہ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں. ابھی آج 4 بجے بڑا بدترین ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ بسز کا اور ٹرک کا, اور اس میں 4 سے زائد اموات اور 20 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. تو میں کہوں گی کہ ان کے لیے دعا بھی کرائیں, اور منسٹر جو مواصلات ہیں ان کی توجہ ہے کہ اس روڈ کو فوری طور پہ تعمیر کیا جائے تاکہ اس طرح کے بدترین حادثات سے بچا جا سکے. بہت شکریہ. شکریہ. دعا کے لیے کون کس کو کہے جی. زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کون کریں گے؟ مولانا اکبر چترالی صاحب کو تو اور مشن پہ بھیجا ہوا ہے. جی مولانا محمود صاحب. نہیں, صرف زخمی ہوئے ہیں لوگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ, جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو وفات پا چکی ہے ان کی مغفرت فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ. آفتاب شعبان میرانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اس ہاؤس میں, اس اجلاس میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, یہ شاید ہمارا آخری یا پینلٹیمیٹ سیشن ہے نیشنل اسمبلی کا, اینڈ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتوں پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا. I still remember today جب when I took oath 5 years ago for the first time in the National Assembly, and یہ جو ٹرم گزرا ہے ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر آنے تک, اس لیے کہ یہ ہمارا it was the first term, an initial term in the National Assembly, تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر یہ ایکسپیرینس یاد رہے گا. اور میں اپنے سارے کولیگز کو جو اس طرف بیٹھے ہیں, جو اس طرف بیٹھے ہیں, جو ادھر ادھر سواپ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, آئی تھنک انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا ایک یہ کنیکشن ہوگا کہ میرا جو ابتدائی سیشن تھا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کا, وہ ہمارے کولیگز کے ساتھ گزرے ہیں. مسٹر اسپیکر, جب میں اپنا پہلا تقریر پہ ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ اس نیشنل اسمبلی میں آتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ایز آئی اسٹیپ تھرو دا ڈور وے آف دا نیشنل اسمبلی, تو اوپر ایک پلیک لگا ہوا ہے that the foundation stone of the National Assembly of Pakistan is laid
بائی شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو اس فخر کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری بھی ہوتا ہے, ایک بھاری ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوشش کرتے ہو, اور میرا خیال میں یہ نہ صرف میرا انسٹنس میں ہوگا لیکن ہر بیٹا, ایوری چائلڈ ٹرائز کہ وہ اپنے بڑوں کے جو لیگیسی ہیں, ان کے جو ان کے امیدوں پہ ان پہ پورا اترے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کوشش تو یہی رہا ہے. کبھی کئی دفعے many times I'm sure کہ ہم نے ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترے ہیں. شاید ایسا ایک دو دفعہ ہوئے ہیں جہاں ہم ان ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں اتر سکے, لیکن کوشش ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں جیسے تربیت دی, اس طریقے سے اپنا کام چلائیں. ہم نے اس ہاؤس میں کبھی کوئی گالی نہیں دی, گالم گلوچ پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو, ہمارا جو پالیسی ہے, ہمارا جو نقطہ نظر ہے, وہ اس قوم کے سامنے, اس ہاؤس کے سامنے رکھے ہیں. اور اس دن سے جب ہم نے اپنے ابتدائی تقریر کیا اور سلیکٹڈ سرکار کو سلیکٹڈ کا نام دلوایا, اس دن سے لے کے آج تک ہمارا یہ کوشش رہا ہے کہ جو سپیس جمہوری قوتوں نے, جمہوری اداروں نے, جمہوریت نے 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے, میرے خیال میں آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں, کو سفر کو آگے لے کے چلے. اور جب ہم خان صاحب کا مخالفت کر رہے تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے, تو ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جمہوری دائرے میں رہنے کی کوشش کرتے تھے. ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے دانلی کے خلاف, احتجاج کرنا چاہ رہے تھے, اس مسلط جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے. مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا, ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو, ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے جمہوریت کو دھچکا ہو, ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے کوئی تیسری فورس, غیر جمہوری فورس جو ہے وہ فائدہ لے. جب ہم نے پی ڈی ایم بنائے یا جب ہم نے لانگ مارچ نکالے, تو ان پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہتا تھا کہ آپ آ کے احتجاج کرے, آپ دھرنا جو ہے نہ دے, آپ کسی کو یہ اپرچونٹی نہ دیں کہ وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائے. اور یہی وجہ تھا کہ اس پورا وقت ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھرو وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے. اور جبکہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہیں تھا, لیکن ہم سب کی محنت کی وجہ سے, ساری سیاسی پارٹیز کی اتحاد کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب ہوا. ہم نے تاریخ رقم کی, اور ایک وزیر اعظم کو کسی کورٹ آرڈر کے تھرو نہیں, مگر اس پارلیمنٹ کا, اس ہاؤس کا ووٹ کے تھرو ہم نے اس کو گھر بھیج دیا اور اپنا یونٹی وزیر اعظم کو منتخب کروایا تھا. یہ ایک تاریخی مومنٹ تھا. اور جب ہم یہ حکومت سنبھالیں تو ہم سب کا یہی ارادہ تھا کہ جو غلطیاں پہلے ہوئے تھے ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں, ہم سویلین اداروں کو مضبوط بنائیں, پارلیمان کا وقار مضبوط کیا جائے, اور اب تاریخ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کوشش میں ہم کامیاب رہے یا نہیں رہے. اب حالات کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. As somebody who has experienced, for generations experienced the delicate dance between democracy and dictatorship in Pakistan, Mr. Speaker. یہ ہمیشہ ایک ڈانس رہتا ہے
حکومت کا اور اپوزیشن کا کہ ہم دونوں حکومت اپنا ذمہ داریاں جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور جمہوری انداز میں اپنے حکومت چلائیں، اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے اپوزیشن کرے، وہ مخالفت کرے، وہ زور شور سے کوشش کرے کہ حکومت کی جو غلط پالیسیز ہے ان کو ہائی لائٹ کرے ایسیٹرا ایسیٹرا، مگر وہ بھی دائرے میں رہ کے جمہوری انداز میں جیسے ہم سوچ رہے تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایسا کوئی قدم سے جمہوریت کو یا ہمارا نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اور افسوس کے ساتھ جب ہم حکومت سنبھالے ہمیں ایسا ایک اپوزیشن کا جماعت ملا جن کو نہ جمہوریت کا فکر تھا، نہ آئین کا فکر تھا، نہ پارلیمان کا فکر تھا، نہ ملک کا فکر تھا، نہ اپنا جماعت اپنے کارکنوں کا فکر، اور انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کرتے ہوئے وہ ریڈ لائنز کراس کیے جو پاکستان کی تاریخ میں کراس نہیں ہوئے۔ جب کسی وزیر اعظم کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، شہید کیا گیا، تو تب بھی اس قسم کی سیاست نہیں کیا گیا۔ جب ایک دوسرا وزیر اعظم کو یا دونوں وزیر اعظم کو ایگزائل کروائے گئے تو تب بھی ایسا کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوا۔ جب ہم آمروں کے خلاف، جنرل مشرف کے آمریت کے خلاف اپوزیشن کرتے تھے تب بھی ہم نے ایسے ریڈ لائن کراس نہیں کیا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہمارا پورا کوشش یہ تھا، اور ہم نے پاکستان کھپے اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ اس لیے دیا تھا تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی نقصان نہ ہو۔ مگر افسوس کے ساتھ ہمیں ایسے ایک اپوزیشن ملا جس نے تاریخ میں پہلی بار جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا، اور پھر جب ایسا ایک قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم پہ پھر ریاست کا رٹ قائم کرنے کے لیے اور ایک ایسا اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پھر سے ایسے کام نہ ہو، ایسے کچھ قدم اٹھانے پڑے۔ میرا افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے، اور ان کا سیاست کا انداز، سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ اور جب آپ اس قسم کا تقسیم کا، نفرت کا سیاست کرتے ہو، جب آپ سیاست کو مخالفت سے آگے دشمنی تک لے کے جاتے ہو اور وہ بھی پھر ذاتی دشمنی پہ لے کے جاتے ہو، تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے، سیاست کو ہوتا ہے، جمہوریت کا ہوتا ہے، اور ہم سب کا ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر جناب اسپیکر سیاسی پارٹیز کو کچھ سیاست بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو اب صورتحال بنا ہے، ہمارا سیاست، ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اب اس سچویشن کو ہم ریکنسیلیشن کی طرف کیسے لے کے جائیں گے، ہم کیسے آخر میں یہ نظام کو چلنے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں
اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی سے اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا جس میں ہم آخری کار آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا وابڈا جو ہے وہ واٹر کا جو ہمارا وفاقی وزیر ہے وہ چلائے گا یا سپریم کورٹ کا کسی چیف جسٹس چلائے گا. ہم نے آخر کار وہ رولز آف دا گیم آپس میں طے کرنا ہے کہ کس چارٹر کے تحت کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کریں گے مگر کس طریقے سے ہمارے ادارے دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے. ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور میرا خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور اب آگے جا کے جیسے ہم الیکشنز میں جاتے ہیں سارے سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے ایکٹیو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ کو حل کریں ورنہ چلے خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے اپنا تو مکافات عمل ہے. میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا مگر اب آپ الیکشنز بھی کر لیں گے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت وہ نکل جائے گا اور پھر جو بھی حکومت ادھر ہوگا وہی دھاندلی وہی دھرنا وہی سیاست چلتا رہے گا یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے تو پھر بھی وہی سلسلہ میں ہم لگے رہیں گے. عوام کو اصل مسائل کا حل نکالنے کے لیے وقت کتنا ملا ہمیں یہ پچھلے جو 15-16 مہینے میں کبھی کوئی اسلام آباد پہ لانگ مارچ تو اسلام آباد کا کو جلا رہے ہیں کبھی زمان پاک جو ہے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے کبھی یہ مئی 9 کا انسیڈنس آ جاتے ہیں. تو جہاں ہمارا اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنیں سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا ایک ہفتے پہلے شاید آج جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں 65% of our population ہم سب یہ جانتے ہیں they are considered یہ 30 سال کی عمر سے کم ہے کہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور جو اس ملک کے سب سے بڑا اثاثہ ہے جو اس ملک کو ترقی لے کے دیں گے وہ یہ ہمارا نوجوان نسل ہے. جناب اسپیکر میرا اپیل ہے نہ میرا مطالبہ ہے نہ صرف
میرا جماعت سے مگر تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہم اپنا رویہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% آف دا پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کا امید برقرار رہے. We should not rob them of their hope because they will lead this country one day. اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاؤس میں منتخب ہو کے آئیں گے تو چاہے ہم وہاں ہوں یا یہاں ہیں, ہم اپنے عوام کے مسائل ایک جنرل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں مزید وقت چاہیے. جاتے ہوئے جناب اسپیکر, میں نہ صرف آپ کا مگر تمام حکومت کے اور ہمارے دوست جو اس طرف بیٹھے ہیں ان کے شکر گزار ہیں اس ایکسپیرینس کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب ہم الیکشن میں ملیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر. ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا. جی رانا تنویر حسین صاحب, آپ گئے تھے میڈیا والوں سے بات کرنے کے لیے پریس گیلری کے. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں آپ کے حکم کے مطابق اپنے دوستوں کے پاس گیا تھا جو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, پارلیمانی رپورٹر ہیں اور ساری پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں اور ساری کارروائی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کا جو شکوہ تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے 1-2 روز پہلے یہاں سے ایک انفارمیشن منسٹری, ہماری انفارمیشن منسٹر میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہاں سے پاس کروایا تھا, جس سے سارے ہاؤس نے بڑی اپریسیشن بھی دی اور ڈیسک بھی تھمپنگ باقاعدہ ہوئے یہاں پہ. اور ان کی بہت پرانی وہ جو ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو جو مالکان ہیں پرنٹ میڈیا کے وہ 15 مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے ہیں اور کافی مشکل حالات میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ بل میں کچھ پرویژن تھی ایسی کہ اگر 2 مہینے کوئی مالک نہیں دے گا تنخواہ کسی ورکر اپنے ورکر کو تو وہ شکایت کر سکتے ہیں منسٹری کے پاس اور ان کے جو اشتہارات ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. تو یہ بڑا مناسب ایک ایسی قانون سازی تھی. لیکن جب یہاں قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہو کے گیا سینٹ کے پاس تو وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا 1 دن کے لیے. تو وہاں پہ منسٹر صاحبہ ہماری, کیونکہ ان کی جو فلاسفی ہے وہ تو بالکل وہی ہے جو انہوں نے یہاں سے بل پاس کرایا, لیکن کچھ وہاں پہ میڈیا ہاؤسز کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان کے وہاں پہ کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے, کچھ اینکر پرسن تھے, تو انہوں نے اپوز کیا شد و مت سے. تو وہ بل میڈم منسٹر نے واپس وہاں سے وڈرا کر لیا کمیٹی سے. تو یہ ان کو شکوہ تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی ایک آدھ شک کے ساتھ, کسی ایک آدھ سیکشن کے ساتھ اس بل کے کچھ ڈس ایگریمنٹ بھی تھا تو بجائے سارا بل واپس لینے کے اس میں امینڈمنٹ دی جا سکتی یا وہ شک وڈرا کی جا سکتی. جس طرح انہوں نے مثال دی, ہمارے لا منسٹر صاحب نے وہ وداؤٹ وارنٹ جو اریسٹ وہ ایک ہمارا قانون سازی ہو رہی تھی اس پہ وہ وڈرا کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ان کی بڑی جائز ہے. اور ابھی بھی ان کی 2 چیزیں, یا تو وہ پاس کروایا جائے, جو میں سمجھتا ہوں بات ان کی درست ہے. اگر ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے 2 دن کے لیے, یہ پارلیمنٹ اب ہے سینٹ اور سینٹ تو ہے لیکن یہ لیجسلیشن کا جو پروسیجر ہے وہ 2 دن سے شاید آگے نہیں جا سکتا. تو 2 دن میں اگر ممکن نہ تو اس کو وڈرا نہ کیا جائے, وہ پراپرٹی رہ جائے اس ہاؤس کی, یہاں سے پاس ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ان کی جائز بات ہے. میں بھی
मैडम मिनिस्टर से मरियम रंग साहबा से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और इस हाउस की वसासत से भी मैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाता हूँ कि ये उनकी बात दुरुस्त है और उनका ये बड़ा 23 साल पुराना मुतालबा है। तो मैं समझता हूँ कि जो जायज़ बात हो होनी चाहिए, और अगर इस फोरम पे हो जाएगी, इस असम्बली के होते हुए हो जाएगी, तो ये यहाँ पे एक अच्छा कारनामा है इस असम्बली का होगा, जहाँ बहुत सारी अच्छी लेजिस्लेशन हुई है इन सालों में, बल्कि स्पेशली ये जो 15-16 महीने का टाइम है। तो ये उनका मुतालबा था जो हमने कहा ये पहुँचाई जाएगी उनकी आवाज़, और कहा जाएगा या तो अगर हो सकता है कि पास हो सके तो हो जाए सेनेट से, अगर नहीं तो ये विड्रॉ ना किया जाए। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी अपने दोस्तों से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और उनकी ये जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँचाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये उनका मसला है और वो मान गए इस बात पे कि यहाँ आप स्टेटमेंट दें तो हम आ जाएंगे। तो अब मेरा हाल उनको कोई तरीका हो उनको बता दें, या वो सुन रहे हों तो मेरा हाल उनको वापस आ जाना चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, थैंक यू। और जनाब अब्दुल अकबर चित्राली साहब का भी शुक्रिया कि आप दोनों गए। और मैं समझता हूँ कि प्रेस गैलरी और हाउस का एक बहुत अहम रिश्ता है और इसको कायम रहना चाहिए, और हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो वापस अपनी गैलरी में तशरीफ़ ले आएँ। आइटम नंबर 4 जी, आप लोग बात करना चाह रहे हैं एजेंडा करने के बाद? अगर मैं सबको जी लॉ मिनिस्टर साहब, बिजनेस ये सारा वहाँ से कमेटीज के होने के बाद यहाँ से आज वही बिल हैं जो जहाँ से गए थे एक एक तरमीम के साथ वापस आए हैं। सर मैं कहता हूँ बिजनेस ले लें, उसके बाद आराम से तकारीर करें। 10 मिनट का काम है। मैं बैठा रहूँगा, मैं हमेशा आपके पास होता हूँ। प्रेस गैलरी के मेंबरान वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया जी। और जैसे राणा साहब ने भी कहा सर, मैं भी उनसे टेकअप करता हूँ। यकीन मानिए ये एक कैंपेन थी मीडिया पे कि ये काला कानून है, काला कानून है, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया है कि हुकूमत पे कोई ऐसा धब्बा ना आए। लेकिन अगर ये सारे दोस्तों का कहना है तो ये हाउस की प्रॉपर्टी होता है जी, ये हाउस में विड्रॉ होते हैं, उनसे बात करते हैं जाके जी। तो मेरी सदा है सर बिजनेस ले लिया जाए। थैंक यू। मैं एक्चुअली डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला साहब को दे चुका था फ्लोर। जी राना तनवीर साहब आपको बात करना चाह रहे थे। जी राना तनवीर हुसैन, मिनिस्टर फॉर। सर जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जितने दोस्त हैं उनके जज्बात सुनते रहेंगे। लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है, टाइम भी देख लें तो मेरा 1-1 मिनट का मसला है, तो वो पहले टेकअप कर लें जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, तो मेरा ये बेहतर होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला साहब को फ्लोर दे चुका हूँ, इनके बाद फिर लेते हैं लेजिस्लेशन। मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मंतकी दौर आ गया है, अदीब दी गाल कौन सुन दे। मंतकी दौर आ गया है, अदीब दी गाल कौन सुन दे। इथा परस्तार सेज दे, हिन सलीब दी गाल कौन सुन दे। और कोई शहर होवे या होवे सहरा, गरीब की ते तकर बला है। गरीब भावे हुसैन होवे, गरीब दी गाल कौन सुन दे। जनाब स्पीकर, मैं 10 साल पहले जब इस ईवान में आया था, ये वो शेर है जो मैंने अपनी पहली तकरीर में यही शेर पढ़ा था। और इन 10 साल का जो तजर्बा है वो ये है कि एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। यहाँ बात सर कही भी जाए तो सुनी नहीं जाती। हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम वो खुश नसीब हैं। ये जो तीसरी असम्बली है ये अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही है, और ये अच्छी रिवायत डली है कि कम अज़ कम ये 3 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही हैं। ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। हालांकि अभी तक किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन बहरहाल अगर जमहूरी तरीके से असम्बली के अंदर से वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं तो ये भी एक हुस्न है जमहूरियत का, उस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं
یہ ضرور کہوں گا کہ اس فلور سے جو بات کہی جائے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور لیجسلیشن سے بات اور میں جو ایک اور بات کہوں گا کہ یہاں جو قوانین ہیں وہ سچویشن اورینٹڈ اور پرسن اورینٹڈ نہیں بننے چاہیے, اور ہمیں لانگ ٹرم قانون سازی کی ضرورت ہے اور لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے. سارے لوگ اکٹھے بیٹھیں. سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیاں نہیں بنانا چاہیے. یہاں سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیاں بنا دیا جاتا ہے. اور ابھی یہاں جمہوریت کی بات ہو رہی تھی. ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر جب جمہوریت نہیں ہے جناب اسپیکر, جب وہاں صحیح بات کہی نہیں جا سکتی, صحیح بات سنی نہیں جا سکتی, جب سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے گی تب اس ایوان میں جمہوریت آئے گی, تب اس ملک میں جمہوریت آئے گی. اگر ہمارے جمہوریت پسند جمہوری لیڈرز سو کالڈ وہ جس دن یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم سب سیاست دانوں نے جمہوریت کی پاسداری کرنی ہے, ہم نے کسی اور طاقت کی بات نہیں سننی, اور سیاستدان سارے اکٹھے ہو کے جمہوریت کی پاسداری کریں گے, باہر کی طاقتوں کو بات نہیں کرنے دیں گے, اس دن جمہوریت پروان چڑھے گی. کوئی طاقت کوئی دخل نہیں دے سکتی اگر آپ خود جمہوری ہوں تو. ساری ہماری سیاسی جماعتیں جمہوری ہوں, ہمارے سیاسی لیڈر جمہوری ہوں. تو بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں ایک شعر کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے گواہ کریں کس سے منصفی چاہیں. بہت بہت شکریہ. تو اگر فاضل ممبران اس کی اجازت دیں تو میں اپنا صلاح الدین صاحب لیجسلیشن کا تھوڑا سا کام کر لوں, تھوڑا سا ہے, تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب باتیں کریں اور اپنی اپنی تقریر کریں اور میں سنوں گا سب کی. جی صلاح الدین صاحب مختصر بات کیجئے. مختصر سی. جناب اسپیکر, 5 سال ہو گئے اور 5 سال میں تقریباً تمام موضوعات کے اوپر ہم نے یہاں پر بات کی, لیکن ایک موضوع ایسا تھا جو مسلسل کر رہا ہے لیکن وہ حل ہو کے نہیں دے رہا, وہ ہے ہیسکو. وہاں کا جو ہیسکو کا بجلی کی سپلائی کا جو نظام ہے اتنا گل سڑ گیا ہے کہ پچھلے سال میں آپ نے دیکھا کئی وہاں دھماکے ہوئے, ٹرانسفارمر پھٹ گئے جس سے کہ کئی انسانی جانیں ضائع ہوں گی. آج اس وقت جب میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے کچھ موویز ملی واٹس ایپ کے اوپر, پھر میں نے وہاں لوگوں سے رابطہ کیا اپنے شہر میں, تو پتہ یہ چلا کہ ہائی ٹینشن لائن کے جو تار ہیں 3 یا 4 پول مین روڈ کے اوپر گر گئے. رسالہ روڈ, گولڈ بلڈنگ رسالہ روڈ, آپ جانتے ہیں, واقف ہیں اس روڈ سے کہ گولڈ بلڈنگ رسالہ روڈ پر جہاں بے انتہا ٹریفک ہوتی ہے, مین شہر کی آرٹری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کاروباری شاپنگ بازار ہیں, ہوٹلیں ہیں, ایسے میں 3 پول ہائی ٹینشن لائن کے گرے ہیں. اللہ خیر کرے, ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, اللہ خیر کرے نقصان نہ پہنچے. لیکن جناب اسپیکر کہنا یہ ہے کہ ہمارے گلے خشک ہو گئے, ہمارے اس طرف توجہ دلاتے ہیں. نہ ہمارے منسٹر سنتا ہے نہ وہ محکمہ سنتا ہے, باوجود اس کے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے لیکن ہمارا منسٹر بھی نہیں سنتا ہے. تو ہمارا یہ احتجاج. You made your point. جی آئٹم نمبر 4. ابھی صلاح الدین صاحب کنکلوڈ کر لیں. کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں, یہاں سے رولنگ دے کے منسٹر اس کے اوپر توجہ دے. تھینک یو صلاح الدین صاحب. Now I'm going to item number 4. Sayyid Imran Ahmed Shah, Chairperson, Standing Committee on Religious Affairs and Interfaith Harmony, to move item number 4. On his behalf, Janab Vankwani Sahab, Ramesh Kumar. Chairman Standing Committee on Religious Affairs and Interfaith Harmony, to move that delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide the establishment of a National Commission for Minorities, National Commission for Minorities Bill 2023 till today be condoned. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 5. G. Mr. Ramesh Kumar Bankwani to move item number 5. Chairman, Standing Committee on Religious Affairs and Interfaith Harmony to present the report of the Standing Committee on Bill to provide for establishment of a National Commission for Minorities, National Commission for Minorities Bill 2023. The said report stands presented. Item number 6, Mr. Murtaza Javed Abbasi to move item number 6. Minister for Parliamentary Affairs. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Sub-Rule 2 of the Rule 123 of the said rules be suspended in order to take into consideration the item from 7 to 10. Now, I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 7. Rana Sanaullah Khan, Minister for Interior. On his behalf, Murtaza Javed Abbasi Sahab. Yeah, Law Minister Sahab, yes. Sorry, Law Minister Sahab. Mr. Azam Nazir Sir, Tarak to I move. wish to move that bill to provide for establishment of Federal Prosecution Service, the Federal Prosecution Service Bill 2023, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clauses 2 to 23. The question is that clauses 2 to 23 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clauses 2 to 23 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. Item number 8. Janab Azam Nazir Tarar Sahab, Minister for Law and Justice to move item number 8. Sir, I move that bill to provide for establishment of Federal Prosecution Service, the Federal Prosecution Service Bill 2023, be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 9, Senator Muhammad Talha Mahmood, Minister for Religious Affairs and Interfaith Harmony to move item number 9. On his behalf, Janab Murtaza Javed, Minister for Law and Justice to move item number 9. Sir, I move that a bill for religious affairs and interfaith harmony to provide for the establishment of a National Commission for Minorities, the National Commission for Minorities Bill 2023, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion as moved to the House. نہیں ہاں جی میں آپ کی طرف آتا ہوں جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز آپ کیا کہہ رہے ہیں جی اس میں جو ہمارے منارٹیز کے ممبر ہیں ممبرز نے منسٹری کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور کچھ امینڈمنٹس دی ہیں جو منسٹری نے کمٹ کیے ہیں جی امینڈمنٹس آگے کلاس 3 میں ہیں جی اس میں نوید احمد جیوا کیسو مل کھیل داس اور ڈاکٹر درشن نے امینڈمنٹس دیے ہیں جی وہ کنسنسس ہیں منسٹری کی بھی جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس میں عرض کر دوں سارے محترم ہے میرے لیے سر دیکھیں سلیکشن کمیٹی میں چیئرمین کی نومینیشن والی سلیکشن کمیٹی میں اگر سینٹ اور قومی اسمبلی سے جتنے منورٹی ممبرز ہیں سر وہ سارے ہی بیٹھ جائیں گے تو کمیٹی کا سائز کہاں چلا جائے گا یہ معاملہ اگر منسٹر انچارج آ کے بات کر لیں ہم نے یہ بل مجھے یاد ہے یا آپ کا بل ہے آپ لوگوں نے سپریم کورٹ ججمنٹ کی وجہ سے یہ رکا ہوا تھا میں نے وہ سی سی ایل سی سے بھی نکالا اور کیبنٹ سے اپروو کروایا اس سے سر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یا اسے نکلنے دیں سر دیکھیں آپ کی جب کمیشن ہی آپ کے لیے بن رہا ہے تو سر اتنا بڑا اور پھر اسمبلیاں چینج ہوتی ہیں سینٹ نہیں جب سینٹ ہوتی ہے قومی اسمبلی نہیں ہوتی سر آپ کی اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں جی میں عرض کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بل بنا ہے
हमारे नहीं, भाइयों अब बहनों इसमें के लिए मसला क्या है, कोई समझाए ना। सर मैं बताता हूँ जी लॉ मिनिस्टर साहब। सर जो ये कमीशन का सबसे पहले हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि मिनॉरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया जाए, जैसे ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन का है, विमेन राइट्स का है, मिनॉरिटीज के राइट्स का। सर बड़ा अच्छा बिल तैयार किया गया बहुत सलाह मशवरे के बाद। अब उसमें CCLC भी हुई। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, प्लीज अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखिए। इससे अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ, बारी बारी वक्त दे दो सब। ये इस्तदा होगी कि ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करने की बजाय आप तशरीफ रखें ना, एक फाजिल मेंबर के पास फ्लोर है, जब वो बात कर लें तो आप ये एक बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन है। इसमें अगर ये अमेंडमेंट आएगी, मिनिस्टर इंचार्ज यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरी फीलिंग ये है कि जब सारे मेंबरान, सर सिलेक्शन कमेटी 3 लोगों की होती है, आप कह रहे हैं कि उसमें 16 बंदे डाल दिए जाएं सिलेक्शन कमेटी में। सर कुछ चीजें हैं जिन्हें सोच समझ के करना चाहिए। मेरी इस्तदा ये होगी, बारी बात करें। सर मेरी इस्तदा ये होगी कि इसे कल सप्लीमेंट्री में चाहे ले आया जाए, इसे कल टेकअप कर लिया जाए। जब मिनिस्टर इंचार्ज और सेक्रेटरी जो हैं इनसे कल मीटिंग कर ले, इन्हें राजी कर लें, उसके बाद ले आए। लेकिन सर इस अमेंडमेंट के साथ पास करने से मुश्किल होंगी, चीजें आसान नहीं होंगी, कल को कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। थैंक यू जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। मैं आपको बाद में सुनूंगा, पहले जी मैं इस पे बात करता हूँ। आप बैठ जाएं, मैं आपसे आप तशरीफ रखें। जी मौलाना साहब। जनाब स्पीकर, ये अक़लियतों के हुकूक़ के हम भी कायल हैं। आइन में जो हुकूक़ उनको दिए गए हैं बिल्कुल बसर चशम, इस्लाम ने जो हुकूक़ उनको दिए हैं बसर चशम। लेकिन यहाँ जो बिल लाया गया है जनाब स्पीकर, इसमें इसकी कमेटी को जो इख्तियारात दिए गए हैं, वो माशाअल्लाह दौर में तो ये इख्तियारात किसी एक फ़र्द वाहिद के पास हो सकते हैं, कमेटी के पास हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत में ये हुकूक कमेटी के पास नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ तक कि अदालती कार्रवाई जारी हो, उसको भी वो यह कमेटी रुकवा सकती है। जनाब स्पीकर, इस पर मेरे ख्याल में इस वक्त इस बिल को पास करना ये इंतहाई यानी गलती होगी, और ये कल यही बिल आप लोगों के गले में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर मेहरबानी करें, इस बिल को आप डेफर करें और इसको बाद में ले लें। इसके मुज़मरात पर हम बात करेंगे और उसके बाद फिर इस पर बहस करेंगे। जी वैंकवानी साहब, आप बात करिए जल्दी से, एक मिनट। सर पहली चीज़ तो ये कि ये तारीख हो रही है और ये 19 जून 2014 की जजमेंट में ये आया था कि माइनॉरिटी कमीशन बननी चाहिए, एक स्टेचुरी बॉडी। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही एक अच्छी लेजिस्लेशन है। आज इसको कल भी हमने डेफर किया था जुमे के दिन, आज फिर दोबारा इसको डेफर नहीं करें। आज ये बिल होना चाहिए, गवर्नमेंट के बिल के साथ ये मेरा बिल दोनों थे, और कल मैं इसके साथ मुतफिक हूँ। जो अमेंडमेंट आई है मेंबरान की तरफ से, अगर वो अमेंडमेंट होती है तो भी ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर नहीं होती है, मगर बिल होना आज बहुत ज़रूरी है। इस बिल की जितनी भी शकें हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ने काम किया है, मैं इन सारी बिलों के ऊपर एक एक शिक के ऊपर बैठा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसकी वर्किंग हुई है, ह्यूमन राइट्स के साथ हिना जिलानी से वर्किंग हुई है। ये एक तारीख लिखेगी कि ये असेंबली आखिर में ये करके जा रही। You made your point, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। देखें, वी ऑल एग्री कि पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियत बरादरी को, मुख्तलिफ जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको बहुत प्रोटेक्शन है। हमें कोशिशें करनी चाहिए कि हम कम से कम आइन में मौजूद उन शिकों को इम्प्लीमेंट करें। बहुत कुछ पाकिस्तान का आइन कहता है और बहुत कुछ है जो अगर हम फॉलो करेंगे तो आइन के मुताबिक हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन मिल सकती है। अब ये एक बिल आया है सर, और कोई भी लेजिस्लेशन हाउस में आती है वो लोगों के लिए होती है, और ये माइनॉरिटी स्पेसिफिक है, उनकी कम्युनिटीज़ के लिए है। आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पर खेलदास साहब भी मौजूद हैं और भी हमारे साथी हैं, उनसे प्लीज़ एक एक मिनट उनको दे दें। दे ऑल वांट दिस बिल टू गो टू द रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी। ये कल जा सकता है स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ से आ जा सकता है, इस पर ज़िद नहीं है।
جب آپ کی میجورٹی مائنورٹی ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمیٹی میں بھیجیں, فائن ٹیون کریں, تو ہم کیوں ضد کر رہے ہیں؟ I don't think we should do this. We being the majority should not be dictating the minorities of Pakistan. ٹھیک جناب, ایک منٹ, آپ کو میں نے سن لیا. جناب خیل داس صاحب کا بہت شکریہ. دیکھیں, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مائنورٹی کمیشن کو ایکٹ کے تحت یہاں بنائیں گے, اور وہ بننے جا رہی ہے, ایک اچھا اقدام ہے. مگر سر اس میں ہم سے جو ہم ریلیجن افیئر میں جو ممبر ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا گیا, اور ہمیں اعتماد میں نہیں ہے. جو اس میں ہمیں تحفظات ہیں اس میں ہم نے امینڈمنٹ لائی ہے, مگر ڈاکٹر رمیش کو اس پہ تحفظات ہیں. تو بالکل لا منسٹر صحیح کہہ رہے ہیں, کل ایک میٹنگ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسے کوئی قانون پاس نہیں کرنے, ہم بھی گورنمنٹ ہے, صرف آپ ایم این اے نہیں, ہمارا بھی حق ہے, ہماری گورنمنٹ ہے. کل ہمیں بھی عوام کے پاس جانا ہے, تمہیں جانا ہے, ہمیں نہیں جانا ہے کیا؟ تو ہم چاہتے جس طرح آپ نے شام دوپہر میں ہم سے اتفاق کیا تھا, ہم سب مل کے بیٹھے, اور وزارت میں سیکرٹری کے کہنے پہ ہم نہیں بنائیں گے. یہاں پارلیمنٹ کو بے توقیر نہ کرے. ایک چیف جسٹس کل بندیال جا کے ہماری کمیشن بنائے گا, وہ ہم قبول نہیں کریں گے. تھینک یو. ڈاکٹر درشن صاحب, لیٹ می ہیئر آل دس. جی ڈاکٹر درشن, آپ نے بات کر لی ہے نا. ڈاکٹر درشن صاحب آپ لے. جی شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب یہ تو بہت اچھا اقدام ہے, یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ بھی تھا, اور میاں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا, اس پہ کام ہونے جا رہا ہے. بات یہ ہے سر, یہ جس کے لیے کام ہوتا ہے وہ لوگ بھی مطمئن ہوں. یہاں پہ بات جو کمیشن کی ہو رہی ہے, تو وہ کمیٹی میں لا منسٹر صاحب نے صحیح کہا ہے, وہاں پہ جائے. ہمارا پارلیمنٹ کا فیصلہ جج آ کے کیوں کرے؟ پارلیمنٹ کرے, پارلیمنٹ کا وہ وقار بحال ہو. یہاں پہ باہر کے لوگوں کو ہم کیوں اتھارٹی دیں؟ تو یہ وہاں پہ بیٹھیں, اور کافی چیزوں پہ تو ہمارا اتفاق ہو بھی گیا ہے, لیکن جو 2-4 چیزیں وہاں کل بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیں گے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ بھیجیں ادھر, کل وہ میٹنگ ہو جائے گی ادھر کمیٹی میں. شکریہ. جی لا منسٹر صاحب جی تھی, آپ کی بات آگے. ایک میں وضاحت کر دوں, رمیش صاحب مجھے ایک موقع دے دے. آپ لوگوں کے لیے میں تو اس کے پیچھے 8 ماہ سے, یہ میری وزارت نہیں لیکن میں کام کر رہا تھا, میں نے جو چیزیں کلیئر کرنی تھی کر کے دے دیں. اب یہ منسٹری نے ڈالنا تھا, طریقہ کار کیا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ ایک دفعہ کمیٹی سے ایگزامن ہو کے آیا ہے. دوستوں کے تحفظات ہیں, آج اسے نہ ٹیک اپ کریں, کل یہ سپلیمنٹری ایجنڈا میں آ جائے گا. یہ منسٹر صاحب کو میں بھی کنوے کر دوں گا, مرتضی جاوید عباسی صاحب بھی. کل ابھی سے کہہ دیتے ہیں کہ کل 10 اور 11 کے درمیان آپ منسٹر پارلیمانی امور سے بیٹھیں, سارے دوست طے کر کے جو امینڈمنٹ لے آئیں گے, منسٹر آ کے آپ کے ساتھ یہاں پہ سٹیٹمنٹ دیں گے. پارلیمان کا یہ اختیار ہے, وہ بل پاس کریں گے, لیکن یہ ہو جانا چاہیے سر. یہ اچھا کام ہے, جانے سے پہلے یہ بل پاس کر کے جائے. تو اسے آج میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے لیے ڈیفر کر دیا جائے. تھینک یو لا منسٹر صاحب. منسٹر پارلیمنٹری افیئرز. شکریہ اسپیکر صاحب. آج اس پہ ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے, لیکن کیونکہ اب سب کا کنسنسس اس پہ ہے کہ ایک دفعہ کل میٹنگ ہو جائے. کل ہم اس کو سپلیمنٹری ایجنڈا پہ لے آئیں گے میٹنگ کے بعد, اور انشاءاللہ اس کو, یہ بہت اچھا کام ہے کمیشن کے لیے. سپریم کورٹ کے اس پہ ڈائریکشن بھی آئی ہوئی ہے, اور گزشتہ 9 ماہ سے اس پہ کام ہوا ہے. اب اس کو اس ہاؤس سے پاس ہونا چاہیے. اوکے جی وینکوانی صاحب. سر دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ 8 مہینے سے یہ لیجسلیشن چل رہی ہے. ہر وقت یہ تو ممبر ہے, میں موور ہوں. مین ایشو یہ ہے کہ یہ بل کافی مہینے سے چلتا آ رہا ہے. آج یہ امینڈمنٹ جو لے کے آئے ہیں, مجھے اس امینڈمنٹ کے ساتھ ہی اگر پاس کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر بار بار اس کو جو ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہو. جو امینڈمنٹ ہے ان امینڈمنٹ کے ساتھ آپ پاس کر دیں, مگر آج کی تاریخ میں کر دیں, کیونکہ بار بار یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اور آگے یہ ہونا نہیں ہے. آگے پھر یہ کنٹروورشل, مجھے جو مائنورٹی کے ممبر امینڈمنٹ لکھ کے آئے آپ اس. جی منسٹر پارلیمنٹری افیئرز. جی اس میں تھوڑی سی جو تھوڑا سا ابہام ہے اسپیکر صاحب کو, جو سارے منارٹی کے ممبرز تھے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. آج منسٹری نے لیا ہے, کل تک کوئی حرج نہیں ہے, کل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. محترمہ سائرہ بانو صاحبہ, محترمہ سائرہ بانو صاحب, آپ اس پہ بات کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, پھر میں آپ کو دوبارہ دوں گا. ابھی یہ ایشو پہلے ریزالو کر لیں پلیز. اوکے, دس بل از ڈیفرڈ فار ٹمارو, اور اس میں یہ ہے کہ منسٹر کنسرن جو ہیں
جو انچارج منسٹر ہیں وہ تمام ان اقلیتی اپنے جو ہمارے فاضل ممبران ہیں آنریبل ممبران ان سے بیٹھ کر جو کنسنسس کر کے تو کل لے آئیں آپ لوگ. تھینک یو. So item number 9 and 10 is deferred. Item number 11, Rana Sanaullah Khan, Minister for Interior, to move on his behalf, Minister for Law and Justice to move item number 11. سر میں تھوڑی وضاحت اس پہ دے دوں. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہیں اس کے بابت ہے. سر یہ بل آیا, یہ بل پاس بھی ہوا, لیکن اس کی دو شقوں کے اوپر اعتراض تھا کہ جو گرفتاری تھی ایمرجنسی سچویشنز میں وداؤٹ وارنٹ بائی انٹیلیجنس ایجنسیز, اور اس میں ایک جگہ پہ ورڈ ان انٹینشنل کانٹیکٹ یوز ہوا تھا. اس پہ کہا گیا کہ یہ انٹینشنل یا نوئنگلی جب کوئی کرے اس کو اسی وقت جرم ہونا چاہیے. یہ 1923 سے یہ قانون رائج الوقت تھا. سینٹ میں سر تمام سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ایک کمیٹی جو ریلیونٹ کمیٹی میں جب بھیجا گیا, اس پہ سر 4 کے قریب ترامیم کی گئیں. اس کے بعد یہ ہاؤس میں 1 گھنٹہ کل ڈیبیٹ ہوا. جو متنازع 2 بڑی شقیں تھیں وہ حکومت نے وڈرا کر لی, وہ اومٹ کر دی گئی ہیں. سینٹ سے یہ بل بحث و مباحثے کے بعد یہ تقریباً متفقہ کوئی